الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. الحمدللہ کل پہلے پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا تھا اور آج دوسرے پارے کا خلاصہ ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے حکم سے اور اس کے ذکر سے. تحویل قبلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کا چینج ہو جانا، قبلے کا بدل جانا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ سے پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نماز پڑھتے وقت اس طرح ایسے ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی پڑ جائے اور پھر بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ تو وہاں سے دونوں ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو اب آپ نماز پڑھتے وقت کعبے ہی کی طرف رخ کر سکتے تھے یا تو نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس کی تعمیر کی ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. لیکن چونکہ اب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی وحی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی ریویلیشن جس میں یہ حکم ہو کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ہی تابع تھے. ظاہر ہے تو وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں. تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں اب ہم اسے ہی اصل قبلہ بنا دیں گے. اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں. تو 16 سے 17 مہینے تک مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اہل کتاب کا بھی وہی قبلہ ہے. لیکن جب یہ قبلہ چینج ہوا، ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی. نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا اور تمام مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن اپنا چینج کر لیا. تو اب یہود ہو گئے بڑے پریشان کہ بھئی انہیں ایک ایسے ہی سازش کر رہے تھے، انہیں چڑ تھی مسلمانوں سے، لیکن کم از کم قبلہ تو ایک ہی تھا. لیکن اب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی اور مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ یہ بھائی کیسے نبی ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ سب اللہ کے ہیں. اصل ایسٹ نہیں ہے، اصل ویسٹ نہیں ہے، اصل نارتھ نہیں ہے، اصل ساؤتھ نہیں ہے. کسی ڈائریکشن کو کسی ڈائریکشن پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی مخصوص ڈائریکشن مقدس نہیں ہے، بلکہ تمام ڈائریکشنز برابر ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کا اب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم نماز اسی طرف رخ کر رہے تھے. اللہ کا اب حکم آ گیا کہ اب بھائی تم کعبے کی طرف رجوع کرو، کعبے کی طرف رخ کرو، تو پھر اب ہم اللہ کی طرف اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے. تو اصل ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ اصل اللہ کا حکم ہے. ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہم بیت المقدس کو جب مسلمان اس طرف رخ کرتے تھے تو اسے سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اس طرف رخ کرتے تھے. تو بہرحال دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ہی ذکر سے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے کما ارسلنا فیکم، دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا. سب سے پہلا مقصد
یتلو علیکم آیاتنا، کہ نبی کا کام یہ ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا دیں، ہماری آیتوں کی تلاوت آپ پر کریں، سب سے پہلا کام۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور نبی کا دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا، یعنی انسان کے باطن کو بھی درست کرنا، انسان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شرک بیٹھا ہے، ان ساری چیزوں کو صاف کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، ایک اچھا بندہ بنانا، ایک اچھا مومن بنانا، یہ بھی کام نبی کا ہے۔ یعنی نبی صرف میسج پہنچانے نہیں آئے، بلکہ میسج پہنچانے والے بھی ہیں نبی رسول، اور اس کے علاوہ اس کی تعلیم بھی دینے والے ہیں اور تزکیہ کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی صحبت کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کے نفوس پاک تھے، جن کے دل پاک تھے۔ پہلا کام نبی کا، رسول کا، ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سنائے۔ دوسرا کام تزکیہ کرے، تزکیہ مطلب میں نے بتایا پاک کرنا، دل کو اور باطن کو، انسان کے باطن کو پاک و صاف کرنا گندگیوں سے، برائیوں سے۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس نبی کا کام ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے۔ دیکھیں، کتاب کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ کام ہے، پھر اس تلاوت، جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے اس کتاب کی تعلیم دینا، کہ بھئی اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا اس آیت کو، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ کام بھی نبی کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھائیں گے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو ہی کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بعض ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یعنی حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن ہے بس ہم اسی کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو نہیں کریں گے، تو ان کی یہ تردید ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا کہ نبی کا کام صرف آیتوں کا پہنچانا نہیں ہے، آیتوں کی تعلیم بھی نبی کا کام ہے، اور جب اللہ کے نبی آیتوں کو سمجھائیں گے تو اپنے ہی الفاظ میں سمجھائیں گے نا، اور جب اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، اس کو رد نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز حکمت کی تعلیم دیں گے، سنت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ چار بنیادی مقاصد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے: تلاوت کرنا اللہ کی آیتوں کی، اور اس کے علاوہ تزکیہ کرنا، اس کے علاوہ کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اس کے بعد آیت کا ذکر ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نازل ہوئی اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور مسلمان ایک تعداد اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ، تو پھر وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے، وہ بھی سعی کرنا چاہتے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، تو انہیں حرج محسوس ہونے لگا کہ بھئی سعی کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں، اچھا اسے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ نے اس آیت کا نزول کیا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا آپ عمرہ کرتے وقت اور حج کرتے وقت سعی ضرور کیجیے۔ اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے چیزوں کو حلال کرتے، اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کر دیتے، تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بتانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ چیز حرام ہوگی۔ یہ مشرکین یا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے۔ تو اس آیت کا نزول ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس میں چار چیزوں کو گنوایا اللہ نے، چار ایسی چیزیں جو حرام ہیں: مردار، میتہ، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی شرعی اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا پھر کچھ غیر شرعی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہو تو وہ میتہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بلیغ آیت آتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک قاتل، اگر اسلامی حکومت قائم ہے تبھی یہ ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، کوئی عام انسان اٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، تو
تو اب یہ جو قاتل ہے وہ سزا کا مستحق ہے، تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ شریعت نے بتایا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا اور قتل کیا اس نے ناحق، تو پھر اس شخص کو بھی یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، تو اسے قصاص کہتے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی یعنی مختلف پہلو ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، یا تو قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے لے، پیسے لے لے، اس تفصیل میں نہیں جانے والا۔ لیکن اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اے عقل مندو، قصاص لینے میں یعنی قاتل کو بھی قتل کی سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو۔ اب آپ اندازہ لگائیں زندگی کیسے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تو مر جا رہا ہے، زندگی کیسے ہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ جب اسلامی ملک کا یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا سخت قانون ہوگا اور ایسی سخت سزا ہوگی کہ بھئی جو بھی کسی کو قتل ناحق کرے گا اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو ایسی سخت سزا کو دیکھ کر وہ شخص جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا وہ باز آ جائے گا۔ تو اس طرح وہ قتل کرنے سے جب رک جائے گا تو اسے بھی سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی زندگی مل گئی، اور جسے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہوگا تو سزا کے ڈر سے اسے قتل نہیں کرے گا، تو جو مرنے والا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ قاتل بھی محفوظ ہو جائے گا، مقتول بھی محفوظ ہو جائے گا، یعنی قاتل قاتل نہیں بنے گا، مقتول مقتول نہیں بنے گا، تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اسلام میں جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ جو ہے وصیت کر دیں اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی اور اس کے جو بیٹے ہوتے تھے خاص طور پہ، وہ ساری وراثت رکھ لیا کرتے تھے، تو مرنے والے کے ماں باپ کو بھی وراثت نہیں ملتی، بہنوں کو بھی وراثت نہیں ملتی، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی مرنے سے پہلے وصیت کر دیا کرو، والدین کے لیے بھی کہ والدین کو اتنا مل جائے، دوسروں کو اتنا مل جائے، بہنوں کو اتنا مل جائے، رشتہ داروں کو اتنا مل جائے، تو یہ پہلے کا حکم تھا۔ اس کے بعد وراثت کا حکم نازل ہوا باقاعدہ، تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شریعت نے طے کر دی کہ والدین کو اتنا ملنا ہے، بہنوں کو اتنا ملنا ہے، ماں باپ کو ظاہر اتنا ملنا ہے، اور بھی جو رشتہ دار ہیں اس طرح ساری تقسیم کر دی۔ تو اب ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جاتی ہے، البتہ کیونکہ وارثوں کے لیے پہلے سے کیا ہے کہ اللہ نے حصے طے کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو وارثوں کے علاوہ، ورثاء کے علاوہ جو لوگ ہیں رشتہ داروں میں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اب بھی اجازت ہے۔